میں آپ نے مغرب کی نماز کا وقت ہونے کے باوجود ادا نہیں کی، مزدلفہ میں جا کر رات کو قیام کریں، وہاں سے حجاج کرام عمومی اصول کے مطابق رات وہاں آرام کریں گے، اور اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کریں گے، دعائیں کریں گے، اور طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے وہاں سے روانہ ہوں گے۔ لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، کچھ معذور لوگ ہیں، ان کو آدھی رات کے بعد بھی وہاں سے روانہ ہونے کی اجازت دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وہاں سے اصحاب الازار جا سکتے ہیں۔ وہاں جا کر اگلے دن، یہ 10 تاریخ شروع ہوگی، یہ پہلا دن یوم ترویہ گزر گیا، دوسرا دن یوم عرفہ گزر گیا، اب تیسرا دن ہے 10 ذی الحج، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ تلبیہ کہتے ہوئے حجاج کرام مینا کی طرف جائیں گے، اور وہاں جا کر جمرہ عقبہ، جو ادھر سے جاتے ہوئے مزدلفہ کی طرف سے جاتے ہوئے آخری بڑا شیطان ہے، مکہ کی طرف سے پہلے اور یہاں سے مزدلفہ یا مینا کی طرف سے جاتے ہوئے آخری، پہلے کو چھوڑ دیں گے، دوسرے کو چھوڑ دیں گے، آخری جمرے کے پاس پہنچ کر اس کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلا کام یہ کریں گے، کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کنکریاں کہاں سے اٹھائی جائیں گی؟ کنکریاں آپ راستے میں کہیں سے بھی اٹھا سکتے ہیں، مزدلفہ سے بھی، مینا سے بھی، جہاں سے بھی، لیکن یہ ایک رواج ہمارے ہاں جو ہے کہ ایک دن کے لیے ساری کنکریاں اٹھانا یہ بھی ضروری نہیں، تینوں دن کے لیے کنکریاں اٹھانا، اور پھر کنکریوں کو اٹھا کر پھر ان کو دھونا، یہ بھی کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ کریم کیا ہے، ایک طرف ہمارا نظریہ یہ ہے کہ شیطان کو مارنی ہے، اور دوسری طرف اس کو دھو کر مارنی ہے۔ اگر شیطان کو ہی مارنی ہے تو ہونے کا کیا فائدہ؟ اس لیے یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ کتنی کنکریاں ماریں گے؟ 7 کنکریاں۔ 7 کنکریاں مارتے وقت، اس وقت تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، انہوں نے وہ پلر، وہ دیوار کی ٹائپ بنا دیے ہیں لمبے، تو آپ جب کنکری مار رہے ہوں گے تو آپ کا منہ جمرے کی طرف ہونا چاہیے، اور بیت اللہ شریف آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ہوگا، اور مینا آپ کی رائٹ سائڈ پہ، دائیں طرف۔ آپ ہر کنکری کو الگ الگ ماریں گے، اور اللہ اکبر کہہ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس طرح 7 کنکریاں ماریں گے۔ پہلا کام 10 تاریخ کو یوم عرفہ جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا۔ دوسرا کام جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا۔ اگر آپ نے قافلے والوں کو پیسے جمع کروا دیے تو یہ انشاءاللہ قربانی کریں گے نا جی، اور یہ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ توفیق بھی دے۔ پہلے تو ایسے کرتے ہیں کہ اس دن کھانا قربانی کے گوشت سے حجاج کرام کو بلایا جاتا ہے، اپنی قربانی کے گوشت سے بھی حاجیوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام ہوتا ہے، تاکہ اس میں خود بھی کھا لیں اور فقراء اور مساکین میں بھی تقسیم ہو جائے۔ دوسرا کام ان کے ذمے، یہ قربانی کر دیں گے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی حجامت بنوانی ہے۔ مردوں نے حلق کروانا ہے، افضل یہ ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے حلق کروانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعا کی ہے، رحم اللہ المحلقین، اللہ تعالیٰ حلق کروانے والوں پہ رحم کرے۔ حلق کروانا یعنی استرے کے ساتھ منڈوانا، سر منڈوانا، لیکن قصر کروانا بھی جائز ہے، لیکن ان کے لیے 1 مرتبہ دعا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے میرے خیال میں کہ نبی علیہ السلام کی 3 دعائیں حاصل کرنے کے لیے اگر ٹنڈ کروا لی جائے تو کوئی حرج نہیں، بال پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگا دے گا، لیکن اگر قصر بھی کروا لے تو جائز ہے۔ لیکن عورتیں وہ صرف تقسیم کروائیں گی، اپنے سر کے سارے بال جمع کر کے، اس طرح آسان نے بتایا کہ آخر میں صرف انگلی کے پورے کے برابر، 1 انچ کے برابر کوئی ان کے بال کو دوسری عورت کاٹ دے۔ اپنے بال احرام کی حالت میں خود نہیں کاٹنے، لیکن احرام کی حالت میں دوسری کے بال کاٹ سکتی، شوہر کاٹ سکتا ہے۔ اب یہ حجامت بنوانے کے بعد، بال حلق یا تقسیم کروانے کے بعد احرام کی پابندیاں ان سے آزاد ہو گئی، اس کو کہتے ہیں تحلل الاصغر۔ اب ہم جا کر غسل کریں، نہا کر اپنا عام لباس پہن لیں، اور عام لباس پہننے کے بعد جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کریں۔ اس کو کہتے ہیں طواف افاضہ، طواف زیارہ، طواف نساء۔ پہلے تحلل کے بعد انسان کے لیے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہیں، سوائے زوجین کے آپس میں تعلقات کے، باقی پابندیاں ختم ہیں۔ وہ ایک پابندی برقرار ہے جب تک طواف زیارہ نہیں کریں گے۔ طواف زیارہ رکن ہے آج کا، اگر اسی دن کر لیں تو بہتر ہے، اگر کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو اگلے دن کر لے، ان دنوں میں کر لے، کوئی حرج نہیں۔ طواف زیارہ کے بعد سعی کریں گے، جس طرح پہلے سعی کی تھی۔ یہ طواف اور سعی عام لباس میں کی جا سکتی ہے، وہ طواف اور سعی
आम लिबास में की जा सकती है। साई करने के बाद 10 तारीख के हमारे अमाल खत्म हो गए और ये रात हमने मिना में आकर गुजार दी है और ये रात मिना में आकर गुजारना वाजिब है। इसी तरह अगला दिन है, ये कौन सा दिन होगा? 11 तारीख। यहां एक बात याद रहे कि 10 तारीख के जो अमाल हैं वो क्या है? पहले कंकरियां मारना, 7 कंकरियां, फिर कुर्बानी करना, फिर बाल मुड़वाना, फिर तवाफ करना। लेकिन अगर इस दिन के अमाल की तरतीब में कोई आगे पीछे बात हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। अफसल यह है कि तरतीब को कायम रखा जाए। अगर किसी वजह से तरतीब कायम न रहे तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस दिन जिसने भी पूछा कि हजरत मैंने ये काम किया है और मेरा ये काम रह गया, तो आप इफ़अल वला हरज, कर लीजिए, कोई बात नहीं। तो तकदीम तखीर में कोई हर्ज नहीं, हज में या हज के अजर सवाब में कोई खलल वाक़ नहीं होता। 11 तारीख को अब हुज्जाज किराम के ज़िम्मे एक काम है। वो क्या काम है? मिना में रहे या अजीजिया में अपने सकन में आ जाए, खाना वाना खा के चले जाए, तो वहां जवाल के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारनी है और हर जमरे को 7-7 कंकरियां। शुरू किधर से होना है? जमरा उल्ला से, छोटे शैतान से जो मिना की तरफ है, इधर से शुरू होकर उसको कंकरियां मारनी है, 7 कंकरियां। और कंकरियां मार, हर कंकरी के साथ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 7 और 7 कितनी हो गई? 21। पहले जमरे को कंकरियां मारने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़कर जहां खाली जगह हो, किबला की तरफ रुख करके हाथ उठाकर दुआ करना नबी अलैहिस्सलाम से मसनून है और ये दुआ की कबूलियत का मौका है, यहां दुआ की जाए। फिर दूसरे जमरा को दरमियाना शैतान जो है उसको जमरा वुस्ता, उसको 7 कंकरियां मारनी है और हर कंकरी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कहकर 7 कंकरियां मारने के बाद फिर आगे बढ़कर हाथ उठा के किबला रो होकर दुआ कर दी है। फिर आखिरी शैतान जमरा अकबा, उसको कंकरियां मारने के बाद फिर वहां खड़े नहीं होना, फिर वापस आ जाना। फिर अगला दिन 12 तारीख को भी यही काम है। ये रात भी मिना में गुजार दी है। फिर यार आज तो मुकम्मल हो गए तो छोड़ के दरमियान में एक ही कंकरियां मार। ये बात याद रखें, जिस तरह ये मौलाना जफर साहब फरमा रहे कंकरियां छुड़ा रहे हैं, अगर कंकरियां छूट जाए तो कम वाजिब हो जाए। लिहाजा हम नहीं चाहते कि हम मुकम्मल करते इसको इंशाअल्लाह रज़ी। अगले दिन 11 तारीख को कंकरियां मारी, फिर 12 तारीख आ गई। 12 तारीख को भी ज़वाल के बाद तीनों जमरात को इसी तरह कंकरियां मारनी है जिस तरह हमने 11 तारीख को मारी थी। अब अगर हमारा ये इरादा है कि 12 तारीख की कंकरियां मारने के बाद हम वापस आ जाएं, क्योंकि अल्लाह ने इजाजत दी है कि 12 तारीख की कंकरियां मारने के बाद फमन तअज्जल फी यौमैन फला इस्मा अलैह, कोई वापस आना चाहे तो आ सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो गुरूब आफ्ताब से पहले मिना से अपनी रिहायत छोड़ दे। अगर उसको वहीं पे सूरज गुरूब हो गया तो फिर उसके लिए 13 तारीख की कंकरियां मारना वाजिब हो जाएगी। लिहाजा 12 तारीख की कंकरियां मार के हम वापस आ गए, गुरूब आफ्ताब से पहले मिना में अपनी रिहायश को छोड़ दिया। तो अब हमारे ज़िम्मे एक काम बाकी रह गया, वो ये है कि जब हम अपने वतन को वापस आने का इरादा करेंगे तो तवाफ़े विदा करना है। ये तवाफ़े विदा वाजिब है हज के लिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन औरतों को इजाजत दी है जिनको कोई मजबूरी लायक हो जाती है कि वो उन अय्याम में नमाज अदा नहीं करती, तो उनको रुख्सत दी है कि अगर काफिला उनका जा रहा है और वो ये तवाफ नहीं कर सकती तो कोई हर्ज नहीं, उनको तवाफ़े विदा माफ है। लेकिन बाकी लोगों के लिए जरूरी है कि वो तवाफ विदा करें। उसके बाद जो लोग पहले मदीना तैयबा नहीं गए वो अब मदीना तैयबा में जाएं, वहां जाकर मस्जिद नबवी में तहियतुल मस्जिद पढ़े, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, वहां ठहरें, वहां जो मदीना तैयबा के कब्रिस्तान में जाकर कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, जबल उहद के शुहदा वहां जाकर कब्रिस्तान की ज़ियारत करें, मस्जिद कुबा में जाकर यहाँ अपनी रिहायश से वुज़ू वगैरह करके 2 रकअत नमाज पढ़ें या कोई भी नमाज अदा करें तो वो उम्रे का सवाब होता है। तो इस तरह ये हज का हमारे अमाल मुकम्मल हो जाएंगे, जिनकी तफसीर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज में वक्तन फवक्तन, बल्कि आपके साथ जाने का मकसद यही होता है कि आप मेहनत और कोशिश करके वक्त निकाल के पैसा खर्च करके हज के लिए जा रहे हैं कि हज हमारा सुन्नत के मुताबिक अदा हो जाए, अल्लाह कबूल कर ले, हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए।
سب کا سفر مبارک ہو. اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ سب کے حج کو حج مبرور بنائے. جو جا رہے ہیں ان کا سفر بخیر ہو اور اللہ گناہوں سے پاک صاف کر کے ہم کو بخیر و فیت اپنے اہل و عیال میں گھر عزیز و اقارب میں واپس لے آئے. جو نہیں جا سکے اللہ ان کو بھی یہ موقع بار بار نصیب کرے. ہم سب کو بھی یہ موقع اللہ بار بار نصیب کرے. آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ. اللہ آپ کو خیر عطا فرمائے. حملہ سنبھال والوں کا بھی شکریہ کہ انہوں نے تمام حملہ کے احباب کو دعوت دے کر بہن بھائیوں کو دعوت دے کر یہ بہت اچھا پروگرام کیا ہے. اللہ ان کی محنت قبول فرمائے اور ان کی حجاج کے لیے خدمات کو اللہ رب العزت ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. جزاک اللہ خیر. مولانا کو اور کچھ ٹائم چاہیے تو ظاہر بات ہے ان عمل کا خاص کر حج میں ہم چونکہ وہاں ہوتے ہیں اس بات کو بار بار تکرار کیا جائے گا, بار بار اس کو بتایا جائے گا. اس لیے حج کے احکام انشاءاللہ مس نہیں ہوں گے. ہمیں وہاں ان کے بیانوں کے علاوہ دوسرا کوئی کام نہیں ہوگا. ایک دن پہلے تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا. وقت کی کمی ہے اس لیے مجھے ان کو روکنا پڑا. اب کچھ ہمارے پاس سوال آئے, بہت سے سوال ہیں, لیکن جو اہم سوال ہیں جو اس وقت ضروری دینے ہیں وہ دے رہے ہیں. باقی کے جو پرچے ہیں ان کے سوال ہم بعد میں بھی دے سکتے ہیں. کچھ ایسے موقع کے ہیں ہمیں دوسرے موقع پہ بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں. تو ضروری سوالات کے جوابات جناب حافظ صاحب صاحب. بہت بہت تھوڑا سا آپ صاحب نے کہا ہے کہ اور مطلب خالد صاحب نے بیان دیا ہے کہ انشاءاللہ قدم قدم پہ آپ کو حج کے احکامات کے متعلق رہنمائی دی جائے گی اور آپ کو حج کے احکامات تفصیل کے ساتھ بتائے جائیں گے. آپ کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے. پورے سفر کے دوران بہت سوالات ہوتے ہیں, کرنے بھی چاہیے, اس لیے مسلمین آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو لیکن کچھ سوالات ہیں جن کا جواب دینا بھی ضروری ہے. تو بعض اہم سوالات ہیں ان کے جوابات دیتا ہوں. ایک سوال یہ ہے کہ کیا اگر قرض باقی ہو, اگر کسی پر قرضہ ہو تو کیا وہ اس صورت میں حج کے لیے جا سکتا ہے؟ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ قرضہ ادا کر کے جائے. لیکن اگر وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے گا اور حج کے بعد وہ واپس آ کر کے نہایت آسانی کے ساتھ وہ قرضہ واپس کر سکتا ہے, یا فرض کرے کہ کسی کی قسطیں در رہی ہوں, کسی نے کوئی چیز لے رکھی ہو قسطوں پر, ظاہر ہے کہ جتنی قسطیں باقی ہیں وہ بھی قرضہ ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ واپس آ کر کے قرضہ آسانی سے واپس کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, قرضے کی موجودگی میں آپ حج کر سکتے ہیں. تاہم یہ ضروری ہے کہ آپ جانے سے پہلے لکھ کر کے دے کے